أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے پھر بھی لگائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے زخم تیروں کے، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے زخم تیروں کے، یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھولا پھلا نہیں ہے اسلام کا گلشن، یہ بآسانی پھلا پھولا نہیں ہے اسلام کا گلشن، لہو شہرک کا دے کر یہ گل کھلائے ہیں صحابہ نے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہوا تھا، جس میں اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے.
اور خود آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی بہت زیادہ زخمی ہوا، لہو لہان ہوا. کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے صرف ہماری طرح نعرے نہیں لگائے. جس طرح ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس عمل دلیل کے طور پر موجود نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، دائیں بھی کھڑے ہیں، بائیں بھی کھڑے ہیں، آگے بھی کھڑے ہیں اور پیچھے بھی کھڑے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کفار مکہ نے اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تیروں کی بارش شروع کی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آواز لگائی کہ من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو آج بیچ ڈالے؟ آج میرے لیے اپنی جان کون فروخت کر سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں یہ کیسا موقع ہے کہ جس موقع پر ایک خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، اور بیچنی کیا ہے؟ اپنی جان بیچنی ہے. اور بیچنی بھی کس کے بدلے میں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں. فرمایا میرے لیے کون اپنی جان بیچ سکتا ہے؟ زبان سے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سچا عاشق کون ہے اور جھوٹا عاشق کون ہے، دودھ پینے والا مجنو کون ہے اور خون دینے والا مجنو کون ہے، پھر پتہ چلتا ہے. تو انصاری صحابی 5 جو اللہ کے نبی کے قریب تھے، ویسے تو سبھی حضور کے لیے کٹنے کو تیار تھے، لیکن اس وقت وہ 5 صحابی جو حضور کے قریب تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، فوراً کہا یا رسول اللہ ہم ہیں آپ کے لیے کٹنے کو تیار. اور ایک صحابی آئے اور حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں دشمن کے تیر لگ رہے ہیں اور ان کے جسم پہ تیر پیوست ہو رہے ہیں. ایک صحابی شہید ہو کے گر جاتے ہیں، وہ بھی گرے ہی ہیں، ساتھ دوسرا صحابی آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیسرے کھڑے ہو جاتے ہیں. 5 انصاری صحابی یکے بعد دیگری اس میدان کے اندر اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پہ قربان ہو گئے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے آ کر چہرہ کر دیتے ہیں، کہیں میرے محبوب کے چہرے کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اتنے میں ایک دشمن کا تیر آتا ہے اور سیدھا حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی. اپنی آنکھ سے جو گوشت نکلا اللہ کے نبی کے پاس اپنے ہاتھ پہ رکھ کے لے آئے، کہا یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ میرے اوپر میرے دفاع کرتے ہوئے اور اس نے اپنے آنکھ کو ضائع کروا لیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ اس نے تیرے محبوب نبی کے چہرے کا دفاع کیا، تو اس کے چہرے کا دفاع فرما دے. اور فوراً وہ اٹھا کے وہیں رکھ کے میرے محبوب نے جب یہ اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرا تو اسی طرح اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی جیسے کبھی یہاں پہ زخم ہوا ہی نہیں. یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا کہ وہاں پر آنکھ کے اوپر جو اتنا زخم تھا، خون بہ رہا ہے، مکمل طور پہ اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں. بلکہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری دوسری آنکھ کی بینائی تو کہیں جا کر کمزور ہو گئی، جس آنکھ کو میرے محبوب کا مبارک ہاتھ لگ گیا تھا اس کی بینائی میں بھی پھر فرق نہیں آیا. یہ میرے محبوب کے دست نبوت کی برکت تھی. اور پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے بڑی ملتی تھی، اور یہ اس میدان کے اندر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پہ قربان ہو جاتے. جب دشمنوں نے ان کو شہید کیا تو انہوں نے سمجھا ہم نے حضور کو شہید کر دیا، کیونکہ شکل کافی ملتی تھی. اللہ کے محبوب نبی کے رنگ میں بھی رنگے ہوئے تھے اور چہرہ بھی حضور کے مشابہ تھا، اعمال بھی حضور کے مشابہ تھے. انہوں نے کہا ہم نے حضور کو شہید کر دیا. میدان میں اسی وقت انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا، لوگو ہم نے حضور کو شہید کر دیا. اب اس خبر کے پھیلانے سے مسلمانوں کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے. ایک طرف بہت سے مسلمان ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، اب کیا کریں گے لڑکے،
جس محبوب کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ محبوب ہی جب دنیا میں نہیں رہا تو پھر دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا، پھر دنیا میں لڑنے کا فائدہ کیا؟ ہم تو اس محبوب کے لیے کر رہے تھے، ہمیں ایسے تو ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام جب نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے یہاں جنگ لڑ کے؟ انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو رہ کر بھی کیا کرو گے؟ اترو میدان میں، جن دشمنوں نے حضور علیہ السلام کو زخمی کیا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، ان کو جا کر ختم کر دو، اور تلوار لے کر میدان میں کود پڑے۔ اور اتنے میں حضرت سعد بن معاذ آگے سے نظر آ گئے۔ کہا اینا یا سعد، اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر جا رہا ہوں، لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت انس بن نضر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اینا یا سعد انی اجد الریح الجنت دون احد، تم ادھر جا رہے ہو، میں احد کے دامن سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے تو آج احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں وہ خوشبو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس بن نضر اس میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اس میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اپنا خون اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو اس چیز کا بڑا غم تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، تو میں اب اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں اللہ کے نام پر اپنی جان کو ایسے کٹواؤں گا کہ میرا مالک دیکھے گا میں اس کے نام پہ کیسے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا پھر تذکرہ اپنے قرآن میں کیا کہ ان میں بہت سے فیہ رجال ہوئی، ان میں ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض اپنی نظر سے فارغ ہو چکے ہیں اور بعض ابھی اپنی نظر کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے رب کا حکم آئے اور ہم اپنے رب کے حکم پر اپنی جان کو قربان کر ڈالیں۔ تو یہ صحابہ اکرام نے اپنی داستان، اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پر اپنی داستانیں رقم کی ہیں۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ صحابہ نے خون دیا ہے تو اسلام کے پودے کو پھل لگا ہے، پھول لگے ہیں۔ اگر میں اور آج مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں تو اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کا خون شامل ہے۔ صحابہ نے اپنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، بڑی حفاظت سے پہنچایا ہے۔ اور ہمارے لیے اگر آج غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بڑھیا کا، ام عمارہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، جس نے اپنے گھر کے تمام افراد کو، بیٹے کو بھی، شوہر کو بھی اور خامد کو بھی اور بھائی کو بھی جنگ میں بھیجا اور سب کی شہادت کے پیغام ان کو رستے میں سنائی دیے، لیکن ایک بھی کسی کے خبر نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ دل میں ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ لوگوں مجھے میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا اور میرے شوہر کا مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اگر میرے محبوب کو کچھ نہیں ہوا تو میں سلامت ہوں، میری دنیا سلامت ہے، میری کائنات سلامت ہے، لیکن اگر میرے محبوب کو کچھ ہو گیا ہے، اگر میرے محبوب واقعی شہید ہو چکے ہیں تو پھر میرے دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں، پھر میری کائنات اجڑ چکی ہے، پھر میری دنیا اجڑ چکی۔ حفیظ جلندری نے بڑا خوب ترجمہ اس کا منظوم انداز میں کیا اور اس نے اپنے انداز میں کہا، اس نے کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی سی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے۔ وہ جب مدینے سے نکلی راستے میں لوگ مل رہے ہیں، ایک ملتا ہے اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا ملتا ہے اماں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیسرا ملتا ہے اماں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اب یہ سب کی خبریں سن رہی ہے لیکن زبان پر ایک ہی سوال ہے، مجھے میرے محبوب کا بتاؤ، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آج میں اور آپ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے دعویٰ عشق کے باوجود اللہ کے محبوب نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا مشکل ہے۔ آج ہمارے لیے اللہ کے محبوب نبی کی تجارت کو اپنی تجارت میں لاگو کرنا مشکل ہے، آج اپنے اعمال کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟
پورا گھرانہ قربان کر کے بھی کہتے ہیں اگر ہمارے حضور سلامت ہیں تو ہماری کائنات سلامت ہے۔ کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی سی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر و شوہر بھی، نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کی شہادت کے رستے میں پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے سبھی خاص و عام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے سبھی خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی نام نامی تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی نام نامی تھا، اسی کا اسم گرامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا۔ لوگوں نے کہا حضور زندہ ہیں، حضور سلامت ہیں، کہنے لگی ذرا چل کے دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، ذرا چل کے دکھا دو مجھ کو اور صورت کملی والے کی، میری ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ جب جا کے دیکھا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی۔ جب میرے حضور سلامت ہے تو میری کائنات سلامت ہے، میرا کچھ نہیں گیا، میری کوئی چیز نہیں اجڑی، میری کائنات سلامت ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو بچا لیا تو سب کچھ کو بچا لیا۔ میرے بھائی یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب نبی کی سنتوں کے رنگ میں رنگ لیں۔ اس لیے کہ حضور ایک جنگ سے تشریف لائے تھے، آ کر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ جنگ سے واپس آتے ہوئے میرے محبوب صحابہ کو فرما رہے ہیں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس کہتا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو تو اپنے نفس کی مخالفت کرنا، نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، اپنی اس چیز کی مخالفت کرنا، اپنے نفس کی مخالفت، یہ جہاد اکبر ہے۔ آج میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جہاد اکبر تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ تجارت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، جو اعمال کے اوپر ہمیں امت کو کھڑا کر کے گئے ہیں، آج ان اعمال کے اوپر امت آ جائے تو یقین جانیے گا پوری کائنات کے اندر جو مسلمان آج رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کثرت سے ہونے کے باوجود بھی، اتنی تعداد میں مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان مار کھا رہا ہے، تو وجہ صرف ایک ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں اور اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان کہلوانے پہ ہم آج خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے اور اپنے محبوب کی کامل اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔